یہ نہیں کہا ہے کہ آپ مدارس کو اس بل سے نکال دیں. بل جو پاس ہوا ہے یہاں سے، یہ قانون قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو گیا، سینٹ سے پہلے پاس ہو چکا تھا. اب مدارس کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ ایک اتفاق رائے پارلیمنٹ کا ہوا ہے. اب صاحب کہتے ہیں کہ صاحب IMF اور فلاں وہ پاکستان کے ساتھ تعاون چھوڑ دیں گے، اس کی مدد نہیں کریں گے، ناراض ہو جائیں گے. یہ راز تو آج ہم پر کھلا ہے کہ ہماری قانون سازیاں کیا ان کی ہدایات کے مطابق ہوں گی اور ان کی رضامندی سے وابستہ ہوں گی؟ کیا ہم آزاد ملک نہیں ہیں؟ مدارس بل ایکٹ بن چکا، ہم کوئی ترمیم قبول نہیں کریں گے. مولانا فضل الرحمان نے دینی مدارس بل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ حکومت کو قرار دے دیا. قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے سربراہ JUI نے کہا یہ راز تو آج کھلا، ہماری قانون سازی IMF کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے. کیا قانون سازی IMF کی مرضی سے ہوگی؟ اگر ہم آزاد نہیں تو کہہ دیں ہم غلام ہیں. اسپیکر ایاز صادق نے بھی کہا بل ایکٹ بن چکا ہے. بل ایکٹ بن چکا تو گزٹ نوٹیفیکیشن کیوں جاری نہیں ہوا؟ اگر ایوان نے بل پر دوبارہ بحث کی تو یہ غیر آئینی ہوگا. کوشش ہے مسئلہ افہام و تفہیم سے حل ہو جائے، ملک تلخی کا متحمل نہیں ہو سکتا. جو بھی قانون سازی ہوتی ہے وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس قانون سازی پہ صدر مملکت کے دستخط یعنی کہ ان کی اسینٹ، ان کی رضا شامل نہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے بڑے بھی ہیں، ان سے احترام کا بڑا رشتہ ہے، نہ صرف میرا بلکہ میری قیادت کا بھی. اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب مولانا کے بارے میں جو جذبات رکھتے ہیں وہ مجھے یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارا ایک پرانا تعلق ہے. ہم پاکستان کے عوام کے لیے مل کے بیٹھنے کو تیار ہیں اور مل بیٹھ کے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں. قانون سازی کا عمل صدر مملکت کے دستخط سے مکمل ہوتا ہے. آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے صدر کے اعتراضات پر غور کرنا چاہیے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا مولانا فضل الرحمان کو جواب. قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ نے کہا مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ کا گہرا تعلق ہے. وزیر اعظم اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا. بات چیت اور دلیل سے ہی ایک دوسرے کے موقف کو تسلیم کر سکتے ہیں. معصوم بل اس سے پہلے جس پر اتفاق ہوا اور جس کا یہاں قتل کیا گیا کہ جناب صدر نے اس پر کسی قسم کا دوبارہ اعتراض نہیں کیا، اس پر اپنی رائے پہ زور نہیں دیا، اسے پریس نہیں کیا، اور جب انہوں نے تسلیم کر لیا اور قبول ہو گیا تو اٹ مینس کہ ان کو ایک اعتراض کا حق حاصل ہے، دوسرے اعتراض کا حق پریزیڈنسی کو حاصل نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان نے وزیر قانون کی تعویل مسترد کر دی. کہا صدر کے اعتراض پر اسپیکر نے جواب دے دیا تھا. اسپیکر کے جواب پر ایوان صدر نے دوبارہ کوئی اعتراض نہیں کیا. صدر مملکت کو ایک بار اعتراض کا حق ہے، دوسری دفعہ نہیں. مدارس بل اب ایکٹ بن چکا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اعتراض ہے تو پہلے مدارس بل کو ایکٹ بننے دیں، پھر اس پر جو بھی تحفظات ہیں انہیں دیکھ لیں گے. یہ نیشنل اسمبلی نہیں ہے کہیں سوتنے آپس میں لڑ رہی ہے. ہر وقت تانے، کوئی پازیٹیو بات ایک دوسرے کے لیے ہم نے کبھی کہی نہیں. پورا ملک جو ہے غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں، سیاسی انتشار ہیں، طبیعتوں میں ضد اور انا گھسی ہوئی ہیں، باتوں میں مقابلے آئے ہوئے ہیں، اور جہاں یہ ہوتا ہے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں. تعلق اور رشتہ داریاں جو ہیں وہ ہار جاتی ہیں. تحریک انصاف نے ملکی حالات میں بہتری کے لیے قومی اسمبلی کی مشترکہ کمیٹی بنانے کی تجویز دے دی. ایوان سے خطاب میں PTI رہنما شیر افضل مروت نے کہا ملک کو غیر یقینی صورتحال سے نکالنے کے لیے مشترکہ کمیٹی بننی چاہیے. قومی اسمبلی میں ماحول ایسا بنا ہوتا ہے جیسے سوتنے لڑ رہی ہوں. 8 مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ یہ قومی اسمبلی نہیں ہے. قوم کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے. عوام اپنے مسائل کے حل کے لیے ایوان کی طرف دیکھ رہے ہیں. صاحب نے جو باتیں کی ہیں، خوشگوار ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے پہلی دفعہ ادھر سے. اچھی بات ہے. یہ شروعات جو ہے اس فلور کے اوپر اس ایوان میں اس قسم کی آوازیں اٹھتی رہیں. حکومت کا PTI کی تجویز کا خیر مقدم. شیر افضل مروت کی تجویز کو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا قرار دیا. خواجہ آصف نے کہا مذاکرات کی تجویز اور سول نافرمانی کی قول ایک ساتھ نہیں چل سکتے. معاملات کو آگے بڑھانا ہے تو محبت کی زبان بولنا ہوگی. گن پوائنٹ پر مذاکرات نہیں ہوں گے. رانا ثناء اللہ بولے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈائیلاگ تک
सिस्टम नहीं चल सकता। अगर PTI कमेटी हमारे साथ मुज़ाकरात चाहती है तो वाज़ेह बताया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कुछ अर्सा कबल मुज़ाकरात की पेशकश की थी। उमर अयूब ने पेशकश का जिस तरह जवाब दिया वो सबको मालूम है। नाफरमानी की तहरीक कब से शुरू हो रही है? जैसे खान साहब का हुक्म होगा इंशाल्लाह वैसे होगी। कह रहे हैं कि जी क्लियरेंस नहीं है आपकी, मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है। वो जो क्लियरेंस मांग रहे हैं पहले तो उनकी क्लियरेंस होनी चाहिए कि वो जो हरते इस मुल्क में कर रहे हैं क्या उनकी क्लियरेंस है। बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिलने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बरहम। अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुझे कल अडियाला जेल में दाखिल नहीं होने दिया गया। कहा गया क्लियरेंस नहीं है, मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे किसी क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। सिविल नाफरमानी तहरीक चलाने के लिए बानी PTI के हुक्म का इंतजार है। उमर अयूब ने हुकूमत को गैर संजीदा करार दे दिया। कहा, बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई लेकिन हुकूमत अफवाह तफहीम नहीं चाहती। आलमी बिरादरी पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां देख रही है। जैसे ही बानी PTI हुक्म देंगे सिविल नाफरमानी की तहरीक चलेगी। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 4 हो गई। सुफियान, रहमान अली, हाजी अहमद और आबिद के नाम से शनाख्त। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से था। 33 से ज़ायद पाकिस्तानी बदस्तूर लापता। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, बचने की उम्मीद इंतहाई कम। एथेंस में पाकिस्तानी सफ़ीर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने मीडिया को बताया, जाँ बहक पाकिस्तानियों की लाशें सफारतखाना अपने अखराजात पर पाकिस्तान भेजेगा। कश्ती में 80 से ज़ायद पाकिस्तानी थे, जिनमें बड़ी तादाद कम उम्र बच्चों की थी। बचाए गए पाकिस्तानियों की वीडियोज़ भी सामने आ गईं। यूनान की समुद्री हुदूद में तारिकीन वतन की कश्ती हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट में अहम हकाइक सामने आ गए। एथेंस सफारत खाने ने तहकीकाती रिपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक यूनान की समुद्री हुदूद में 3 कश्तियों को हादसा पेश आया। एक कश्ती में 6 पाकिस्तानियों समेत 45 अफराद सवार थे, दूसरे में 5 पाकिस्तानियों समेत 47 अफराद मौजूद थे। तीसरी कश्ती में 76 पाकिस्तानियों समेत 83 अफराद सवार थे। जिस कश्ती में ज्यादा पाकिस्तानी सवार थे उसके अंदर पहले शगाफ पड़ा, जिसके बाद कश्ती डूब गई। बहुत तेज ही जी फिक्र गल ते कश्ती जी ना वो भाईजान छोटी सी सही है ते जंटा जी है ना खलका बुधी पाई जो आए हैं ना रिसीव होने वाले शिप के कोल उदों भाईजान साड़ी कश्ती जी है ना पासा मार गई। ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਵੇਖੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਓ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੀਬੀਆ ਆ ਗਏ ਆ। ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਦਲੀਲ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ, ਨਾ कोई कपड़ा। खुदा के लिए यूरोप जाने के लिए डंकी ना लगाएं, हमारी तौबा, आइंदा कभी ऐसा नहीं करेंगे। कश्ती हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों के सनसनीखेज इंकशाफात। बताया, हमें छोटी कश्ती में ज़बरदस्ती सवार किया गया। कश्ती का इंजन, वॉकी टॉकी और GPS ठीक नहीं थे। बदकिस्मत कश्ती में 80 पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें से सिर्फ 37 जिंदा बचे। दर्जनों पाकिस्तानी हमारी आंखों के सामने समंदर में डूब गए। शांगला की तहसील चकेसर में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला। ASI समेत 2 अहलकार शहीद, मुहर्रर समेत 3 अहलकार जख्मी हुए। शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दूसरी जानिब तोंसा शरीफ में पुलिस ने दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। थाना वहुवा पुलिस ने दहशतगर्दी के लिए पंजाब की हुदूद में दाखिल होने वाले 2 खारजियों को अंजाम तक पहुंचा दिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में बानी PTI को पेश ना किया जा सका। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा, हमारी तरफ से वीडियो लिंक इंतजामात मुकम्मल हैं, जेल हुकाम ताबुन नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन ने जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। मेरा मासूमाना सवाल ये है, कल आपने रेफर किया है वो बिल किसी कमेटी को, लेकिन हमें तो कोई नहीं पता कि कौन सी कमेटी को आपने भेजा। मेरा आजिज़ाना और मासूमाना जवाब ये है कि जिस महकमे ने उसको यहाँ तक पहुँचाया था उसी कमेटी में जाएगा। इफ़ इट हैज़ बिन टेबल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर,
it will go to Interior Committee. If it is tabled by Commerce, it will go to Commerce. اور سر یہی اس کا معصومانہ جواب ہے. قومی اسمبلی میں پورٹ اینڈ شپنگ سے متعلق بل کے لاپتہ ہونے کے چرچے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نوید قمر نے معصومانہ سوال پوچھا کہ یہ بل کہاں ہے, کس کمیٹی کے پاس ہے. قومی اسمبلی کی کوئی کارروائی خفیہ نہیں رکھی جا سکتی. عبدالقادر پٹیل بولے, کمیٹی میں جانے سے پہلے بل پر ایوان میں بھی تو کوئی بحث ہونی چاہیے تھی. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا, میرا معصومانہ جواب ہے کہ بل متعلقہ ادارے کے پاس ہے, اس پر ابھی مشاورت ہونا ہے, وہاں سے بل آ جائے تو سب کے سامنے پیش کر دیں گے. بل مختلف اداروں کی کوارڈینیشن کے بارے میں ہے, تمام سٹیک ہولڈرز کی اس پر رائے ضروری ہے. ہمارے لیے یقیناً ایک بہت اعزاز کی بات ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کی واحد چیف منسٹر ہیں کہ جن کو چائنا کے سرکاری دورے کی نہ صرف دعوت ملی بلکہ ہیڈ آف اسٹیٹ کا سٹیٹس جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کو ملا, جن کا ٹیلی فون کوئی اٹھاتا نہیں تھا, کوئی کسی کو, وہ سارا وقت جو ہے وہ اپنے دورے حکومت پہ ٹیلی فونوں کے انتظار کرتے کرتے جو ہے وہ گھروں کو چلے گئے. ان کا جو سوشل میڈیا ہے, ان کے جو ٹائیگرز ہیں وہ بہت تلملا رہے تھے اور ان کے تلملانے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ دورہ کتنا کامیاب ہے. مریم نواز پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہے جنہیں چین کے دورے کی دعوت ملی. کچھ جاہلوں کا ٹیلی فون بھی کوئی نہیں اٹھاتا تھا. اپنے دور میں سارا وقت ٹیلی فون کا انتظار کرتے گھروں کو چلے گئے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا, مریم نواز کو دورہ چین میں ہیڈ آف اسٹیٹ کا پروٹوکول ملا. پنجاب اور نون لیگ کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے. سوشل میڈیا ٹائیگرز مریم نواز کے کامیاب دورے پر تلملا رہے تھے. سوشل میڈیا پر جھوٹی تصویریں لگا کر پروپیگنڈا کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا. وفاقی کابینہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کرے گی. وزیر اعظم کل قاہرہ جائیں گے. دوسری جانب نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار G8 سمٹ میں شرکت کے لیے قاہرہ پہنچ گئے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ڈیولپنگ 8 سمٹ 19 ستمبر سے قاہرہ میں منعقد ہوگا. اسحاق ڈار باکو میں ہونے والے اہم اجلاس میں بھی شرکت کریں گے. قومی اسکواش پلیئر مہنور علی US جونیئر اوپن چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئی. مہنور نے انڈر 13 کیٹیگری میں ہانگ کانگ کی کھلاڑی کو شکست دی. مہنور علی US جونیئر اوپن فائنل میں پہنچنے والی پہلی پاکستانی خاتون کھلاڑی ہیں. US جونیئر اوپن چیمپئن شپ کا فائنل آج رات کھیلا جائے گا.